بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الصافات، مکی، نمبر 37، آیت نمبر 102۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الصافات، آیت نمبر 102۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم غور کر کے مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا ہے میرے ابا جان، اگر آپ اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا حکم بجا لائیے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ آیت نمبر 103۔ فلما أسلما وتله للجبين۔ جب دونوں نے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کن پٹی کے بل لٹا لیا۔ آیت نمبر 104۔ وناديناه أن يا إبراهيم۔ تو ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم۔ آیت نمبر 105۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اے ابراہیم، تو نے خواب ہی کو سچ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا حکم ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہم انہیں اس قسم کے نقصانات سے بچا لیا کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی حقیقت۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتہا درجے کی فرما برداری کی بات آ رہی ہے۔ وہ بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ کس نے وہ بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب کی چیز ہے، اس لیے ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کس انداز سے اس کی تعبیر کی ہوگی۔ وہ اسے غالباً اشارہ خداوندی سمجھے تھے۔ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خدا نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن میں بس اتنا ہی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ بیٹے نے خواب سن کر کہا کہ اے میرے ابا جان، اگر آپ اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آپ کو خدا کا حکم ہے تو پھر آپ اس کو بجا لائیے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر یہ بات آئی ہے اور اسی طرح آئی ہے کہ یہ حکم کی بات نہیں ہے، یہ خواب کی بات تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سمجھ لیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے اس کو حکم یا کم از کم اشارہ سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ سورہ 37 آیات 104-105 سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خدا کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی خود ہی تعبیر نکالی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ خدا کا پروگرام بھی عجیب و غریب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ خواب کی بات ہے، تم خواہ مخواہ اس کو سچ سمجھ رہے ہو۔ بیٹے کو لٹانے کے بعد اگلا مرحلہ چھری چلانے کا تھا، تو کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
قد صدقت رویا، سورہ 37 آیات 104 105۔ ہم نے پکارا اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب کو سچا ہی سمجھ لیا۔ اگر خدا کی طرف سے حکم یا اشارہ ہوتا تو اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد یہ کہنا کہ یہ تمہارا خواب تھا، تم نے سچ مچ ہی سچا کر دکھایا، تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اگر یہ حکم ہوتا تو تعمیل ارشاد کے بالکل قریب پہنچ جانے پر یہ کہا جاتا کہ اے ابراہیم، تم نے فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم نے خواب ہی کو سچا سمجھ لیا۔ جو لوگ خدا کی اطاعت میں اس قدر حسن و توازن پیدا کر لیتے ہیں، ان کو خدا اسی طرح سے بدلہ دیا کرتا ہے کہ وہ نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ نبی رسول کی 3 حیثیتیں: نمبر 1 نبوت و رسالت، نمبر 2 کردار، اور نمبر 3 معاملات کی وضاحت۔ نبی اور رسول ایک ہی شخصیت ہوتی تھی۔ جب وہ وحی وصول کرتا تھا تو وہ نبی ہوتا تھا، اور جب وہ لوگوں تک وحی پہنچاتا تھا تو وہ رسول ہوتا تھا۔ پہلی حیثیت میں نبی اور رسالت کے منصب میں خدا کا نبی رسول کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس میں اس کی اپنی فکر کا، اپنے شعور کا، اپنے کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اس حیثیت میں وہ خدا سے وحی وصول کرتا اور اسے جوں کا توں آگے پہنچا دیتا تھا، خود بھی اس پر ایمان لاتا اور دوسروں سے بھی ایمان کا مطالبہ کرتا تھا۔ ایک نبی رسول کی دوسری حیثیت کرداری ہوتی تھی کہ وہ خدا کے احکام کی کبھی دانستہ معصیت یا خلاف ورزی نہیں کرتا تھا، ان سے سرکشی نہیں برتتا تھا، اس لحاظ سے وہ معصوم ہوتا تھا۔ یہ حیثیت اس کی بلندی کردار اور حسن سیرت ہوتی تھی۔ ایک نبی رسول کی تیسری حیثیت باقی معاملات میں آتی تھی۔ مثلاً وہ معاملات کو اجتہاد کے ذریعے، قیاسات کے ذریعے سے طے کرتا تھا، لیکن اس حیثیت میں وہ ایک نبی رسول کی حیثیت میں اجتہاد، تدابیر اور قیاسات نہیں کر رہا ہوتا تھا، ایک بشر کی حیثیت میں کر رہا ہوتا تھا۔ احکام خداوندی پر عمل کرانے کے طور طریقے تدبیری ہوتے تھے، ان کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس حیثیت میں وہ عقل و فکر کی روح سے یہ ساری چیزیں کرتا تھا۔ اس کے اجتہاد میں، اس کے قیاس میں غلطی بھی ہو سکتی تھی، مثلاً اسے جنگ کرنا پڑتی تھی، کسی وقت اجتہادی اور غلطی ہوتی تو شکست بھی ہو جاتی تھی، نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ باتیں اس کے منصب رسالت یا منصب نبوت کے منافی نہیں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم بار بار رسول کے متعلق کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ تو بشریت کا یہ مقام تو کہیں نہ کہیں ضرور آنا چاہیے۔ بشریت کے مقام کے اندر یہ تدابیر، قیاسات، اجتہادات اور مشاورتیں آ جاتی ہیں جن میں غلطی بھی ہو سکتی تھی۔ خدا کے احکام کی تفسیر میں نبی رسول غلطی نہیں کرتا، ان کی تعمیل میں غلطی نہیں کرتا۔ وہ جو اس کے تدبیری طریقے ہوتے ہیں یا اپنے طور پر اس کے لیے اسکیم بنانی ہوتی ہے تو اس میں سقم رہ جاتا تھا، کمزوری بھی رہ جاتی تھی، پھر تجربہ کے بعد اسقام کو دور بھی کیا جاتا تھا۔ رسول کی یہ حیثیتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر رسول کو فوق البشر مان لیا جائے تو اس کا اسوہ ہمارے لیے رہنما نہیں بن سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو فوق البشر تھا، اس نے خدا کی اطاعت کر کے دکھا دی، ہم تو بشر ہیں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خواب وحی یا حکم نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت کے ساتھ حج کرنے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عام کر دی۔ آپ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے تو بہت سے صحابہ اکرام بھی ساتھ ہو لیے۔ مکہ سے ایک منزل پہلے ہی قریش نے روک لیا کہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوا کہ اس سال تو آپ حج کے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوا کہ اس سال تو آپ حج کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر حج کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ
بغیر حج کیے واپس آئے تو خواب تو صحیح نہ نکلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ اسی سال حج کروں گا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حج کرنے کی شدت کے ساتھ آرزو تھی۔ ایسی آرزویں انسان کے نفس غیر شعوریہ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ سوتے میں انسان کا شعور تو معطل ہو جاتا ہے، تو پھر تمنائیں، آرزویں، حسرتیں جو پوری نہ ہوئیں وہ خواب کی شکل میں آ جاتی ہیں۔ خواب کی بس اتنی سی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کی شدت سے آرزو تھی، وہ خواب کی شکل میں آ گئی۔ خواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ حج اسی سال ہوگا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو کہا کہ خدا نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب خدا کے احکام نہیں ہوتے۔ اس کی تعبیر میں نبی کا قیاس ہوتا ہے تو یہ قابل اعتراض بات نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب کو حقیقت سمجھ لیا تھا، وہ حکم نہیں تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے تو خواب ہی کو سچ سمجھ لیا، تو بات صاف ہو گئی کہ یہ حکم نہیں تھا۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر ہی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اگر سچ مچ کسی وقت خدا کا حکم آ جائے تو وہ کون سا ایسا مقام ہے جس کی تعمیل میں حضرت ابراہیم پیچھے رہ جاتا؟ وہ کسی حکم کی تعمیل میں پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن المجید نے کہی ہے۔ آیت نمبر 106۔ ان هذا لهو البلاء المبين۔ بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام کا کھلا امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے۔ آیت نمبر 107۔ وفديناه بذبح عظيم۔ اور ہم نے بیٹے کو ایک بہت بڑی قربانی کے عوض بچا لیا۔ عظیم قربانی سے کیا مراد ہے؟ عظیم قربانی یہ تھی کہ خدا اس کے سپرد اپنے گھر کی پاسبانی عطا کرنے والا تھا۔ یہ جو عرب کی بے برگ و گیاہ زمین میں قائم ہونا تھا، خدا کے اس گھر نے دنیا بھر کے توحید پرستوں کا مرکز بننا تھا۔ سورہ 14 آیت 37۔ ایسی بے برگ و گیاہ سرزمین میں خدا کے تجویز کردہ انسانیت کے مرکز کی خاطر صعوبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو خدا نے عظیم قربانی کہا ہے۔ چھری کے ساتھ قربانی تو 1 منٹ میں ختم ہو جانا تھی، لیکن یہ قربانی تو عمر بھر کی تھی اور نسل در نسل اس کی ضروریت کے لیے تھی۔ تیل نکلنے سے پہلے تک صعوبتوں بھری زندگی تھی۔ اس قربانی کے نتائج مرکز امت کعبہ کی شکل میں قیامت تک رہیں گے، اس لیے اسے بے ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں جو تفاصیل ہمیں روایات اور تفاسیر میں ملتی ہیں وہ تورات سے لی گئی ہیں۔ قرآن میں صرف یہی کچھ ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 108۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے عظیم قربانی کو یعنی تولیت کعبہ کو اس کی آئندہ نسلوں میں جاری رکھا۔ آیت نمبر 109۔ سلام علی ابراہیم۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے ہر مرحلے میں سلامتی نصیب ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کا بلند مقام بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد ملا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے شروع کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے زندگی کی ہر منزل سے سلامتی کے ساتھ گزرے۔ مذہبی پیشوا باپ اور پوری قوم سے کہہ دیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ پھر بادشاہ نمرود کے سامنے بھی حق کی آواز کو بلند کیا اور اس کو بکھلا کے رکھ دیا۔ ان کی ستارہ پرستی اور بت پرستی سے بیزاری ظاہر کی۔ موقع پا کر بتوں کو توڑ دیا۔ مذہبی پیشوائیت نے عوام کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کیا۔ انہوں نے پکڑو مارو جلاؤ کا شور برپا کر دیا۔ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ دعاؤں سے بیٹا اسماعیل ملا۔
خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ذبح کرنے چل پڑے، یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑا کہ اے ابراہیم، تم تو خواب ہی کو سچ سمجھ بیٹھے، عالمگیر مرکز کعبہ کی بنیاد رکھی اور اپنی ذریت کے ایک حصے کو وادی غیر ذی زرع زمین میں جا بسایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے کٹھن مراحل آئے، لیکن ان میں سے قوانین خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ یہ ہے سلامتی کا وہ بلند مقام جس کا ذکر قرآن نے اس آیت میں کیا ہے۔ یہ جو روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تو یہ غلط ہے۔ کیا ایسی شخصیت کو جو جھوٹ بولے خدا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ قرار دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ 2 آیت نمبر 125۔ زندگی کی ہر دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ مقام ابراہیمی والے مصلی پر دوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مصلی کسے کہتے ہیں؟ مصلی کہتے ہیں گھوڑوں کی دوڑنے کی جگہ کو، یعنی گھوڑوں کے دوڑنے کا ریس کورس۔ کہا یہ گیا ہے کہ ابراہیمی راستے کو اپنا لو۔ ہم نے کعبہ میں ایک خاص مقام پر نماز پڑھنے کو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ 2 آیت 125 بنا لیا ہے اور سمجھ لیا کہ آیت پر عمل ہو گیا، حالانکہ یہ تو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے والی بات تھی۔ آیت نمبر 110۔ كذلك نجزي المحسنين۔ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جو بھی قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ سلامتی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 111۔ إنه من عبادنا المؤمنين۔ یقیناً ابراہیم ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو ہمارے قوانین کی صداقت پر محکم یقین رکھتا تھا۔ آیت نمبر 112۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی جو زمرہ صالحین میں سے تھا۔ آیت نمبر 113۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اپنی برکات سے نوازا۔ ان کی اولاد میں وہ لوگ بھی ہوئے جو ہمارے قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، اور ایسے بھی ہوئے جو کھلے بندوں اپنے آپ پر زیادتی کرتے تھے۔ آیت نمبر 114۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آیت نمبر 115۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور انہیں اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ آیت نمبر 116۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ ہم نے انہیں مدد دی تو وہ فرعون کی قوم پر غالب آ گئے۔ آیت نمبر 117۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ۔ ان دونوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو ہم نے واضح کتاب دی۔ آیت نمبر 118۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آیت نمبر 119۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ۔ ان کی داستان حیات کو بھی ہم نے آنے والوں کے لیے معزت کا باعث بنا دیا۔ آیت نمبر 120۔
سلام على موسى وهارون موسیٰ و ہارون پر سلام ہو۔ آیت نمبر 121۔ إنا كذلك نجزي المحسنين موسیٰ و ہارون علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جو بھی قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ امن و سلامتی ہی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 122۔ إنهما من عبادنا المؤمنين یقیناً وہ دونوں ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر محکم یقین رکھتے تھے۔ آیت نمبر 123۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ حقیقت ہے کہ الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 124۔ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم غلط روش زندگی کی تباہیوں سے بچنا نہیں چاہتے؟ ہر قوم کی طرف آنے والے رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس جگہ کے علاوہ سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے۔ خدا نے بعض انبیاء کرام کا تو نام قرآن میں دے دیا ہے اور کثیر تعداد جو فلسطین اور گرد و نواح کے علاوہ دنیا میں آئے ان کا نام نہیں دیا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھیں اور ان میں رسول ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہ رکھیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے کریا کریا بستی بستی نبی رسول بھیجے۔ ہم مذاہب عالم کی تمام تعلیم کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اسی تعلیم کو تسلیم کریں گے جو قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو، کیونکہ حفاظت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزرے جس مذہب کے بانی کا نام ہمارے سامنے آئے گا ہم احترام میں سر جھکا لیں گے اور قیاس کر لیں گے کہ یہ انبیاء اکرام کے زمرہ میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تعلیم اب نہیں رہی۔ سابقہ انبیاء پر جو تعلیم نازل ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ خدا نے قرآن کریم کو مہیمنہ سورہ 5 آیت نمبر 48 کہہ کر بتا دیا کہ یہ سابقہ تعلیم کا محافظ اور نگہبان ہے۔ قرآن کریم کے احکام اور حقائق پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ ہم مسلمان بھی دین کو مذہب میں تبدیل کرنے کے بعد سابقہ امتوں کی طرح ہو گئے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی محفوظ کتاب نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کی تعلیم کی طرف آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، جبکہ ہمارے پاس خدا کی اصل کتاب محفوظ ہے۔ جب ہم چاہیں خارج از قرآن مواد کو ترک کر کے اس کی طرف آ سکتے ہیں۔ ہم قرآن کی تعلیم کی طرف آئیں یا نہ آئیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ تو پوری انسانیت کا نصب العین ہے۔ اس پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے کہ ہم اس پر چلیں گے تو یہ سچا قرار پائے گا اور ہم نہ چلیں گے تو اس کی سچائی پر حرف آئے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو ذکر للعالمین سورہ 38 آیت نمبر 87 ہے۔ جو بھی اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہی مومن ہوگا، وہی عبد ہوگا، وہی قلب سلیم والی قوم ہوگی۔ غیر مسلموں سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، بلکہ ان کے سامنے یہ کہنا چاہیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور یہ کہ یہ تمہارے نبی کی بھی کتاب ہے۔ آپ کے نبی نے بھی یہی تعلیم پیش کی تھی جو اب تمہارے پاس نہیں رہی ہے۔ آیت نمبر 125۔ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين تمہاری حالت یہ ہے کہ تم باال دیوتا کی پرستش کرتے ہو اور اس خدا کے قوانین کو پس پشت ڈالتے ہو جو تخلیق کے اعتبار سے نہایت بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 126۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین یعنی اس خدا کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بعال
کی پرستش کرتی تھی۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال قبل کا ہے۔ اصل حقیقت خدا جانتا ہے۔ ان کے ہاں بعل دیوتا بت کی پوجا ہوتی تھی۔ بعل لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ قوی، صاحب اقتدار، قوت والا، استبداد کی طاقت والا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو خدا کے راستے کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے تکذیب کی کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور وہ یوں عذاب میں ماخوذ ہو گئے۔ آیت نمبر 127۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی غلط روش کے نتیجے میں عذاب میں ماخوذ ہو گئے۔ آیت نمبر 128۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے محفوظ رہتے ہیں، تو الیاس علیہ السلام اور اس کے پیروکار بھی محفوظ رہے۔ آیت نمبر 129۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ الیاس علیہ السلام کے تذکرہ کو بھی ہم نے آنے والوں کے لیے موجب عبرت و موعظت بنایا۔ آیت نمبر 130۔ سلام علی الیاسین۔ الیاس علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر سلام ہو، یعنی وہ سلامت رہے۔ آیت نمبر 131۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ الیاس علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جو بھی قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ امن و سلامتی ہی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 132۔ انہ من عبادنا المؤمنین۔ یقیناً الیاس علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو ہمارے قوانین کی صداقت پر محکم یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 133۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اسی طرح لوط علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ آیت نمبر 134۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو عذاب سے بچا لیا۔ آیت نمبر 135۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ سوائے ایک بڑھیا بیوی کو جو لوط کے ساتھ نہ چلی بلکہ وہ پیچھے رہ گئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ آیت نمبر 136۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ پھر ہم نے باقی قوم کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 137۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ۔ اور تم ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو صبح کو بھی۔ آیت نمبر 138۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور رات میں بھی ان بستیوں پر سے گزرتے ہو، یعنی دن رات کے سفروں میں تم ان بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو تو کیا تم نہیں سوچتے کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 139۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ آیت نمبر 140۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ وہ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور دریا پار کرنے کے لیے بھری کشتی میں دوسری سواریوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سورہ 21 آیت نمبر 87۔ نبی خود اپنی مرضی سے کسی قوم کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے اور اسی طرح ذُو النون کا معاملہ بھی ہے۔
وہ اپنی قوم کے لوگوں سے تنگ آ کر غصہ میں قبل از وقت وہاں سے چلا گیا۔ اس نے خیال کیا تھا کہ اس کا چلے جانے کا فیصلہ خدا کے کسی حکم کے خلاف نہیں، اس لیے خدا اس پر اس کا مواخذہ نہ کرے گا۔ سورہ کی آیت نمبر 87۔ ایک نبی کے لیے ہم اس کو جرم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال قرآن الحمید نے اسے ایک لغزش تو کہا ہے کہ اس نے خود فیصلہ کیا، لیکن ان کا اتحادی فیصلہ صحیح ثابت نہ ہوا۔ اس قوم میں راہ راست پر آ جانے کا بھی امکان تھا۔ ہجرت کے معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کو بھی قرآن نے لغزش کہا ہے، کیونکہ ذہبہ مغاضباً سورہ 21 آیت نمبر 87، وہ غصہ میں وہاں سے چلا گیا تھا، خدا کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ آیت نمبر 141۔ فساهم فكان من المدحضين بہرحال سب کے بوجھ سے کشتی ڈگمگائی یا اس کا پاؤں پھسلا تو وہ پانی میں گر گیا۔ خدا انتقام کے جذبے سے بلند ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پانی میں گر جانے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نے ان سے انتقام لیا کہ تم ہماری اجازت سے قبل ہی چلے آئے ہو تو لو اب چکھو مزہ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا تو انتقامی جذبات سے پاک ہے، بہت بلند ہے۔ اس آیت میں لفظ فساءہم آیا ہے۔ عربوں کے ہاں ساءہم وہ تیر بھی ہوتے تھے جن سے وہ قرہ ڈالتے تھے اور نتیجے میں گوشت تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہاں سے لوگوں نے بات بنائی کہ کشتی ڈگمگائی تو کشتی میں سوار لوگوں نے سمجھا کہ ہم میں سے کوئی گناہ گار کشتی میں بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ گناہ گار کو تو پتہ لگانے کے لیے انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور انہوں نے اسے اٹھا کر دھڑام سے پانی میں پھینک دیا۔ یہاں قرہ اندازی کی بات نہیں تھی، بھلا قرہ اندازی سے بھی کسی گناہ گار کا علم ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ساءہم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کچھ مل کر کی جاتی ہے۔ عرب اس مل کر کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شریک و سہیم، شیعہ حضرات کے ہاں جو امام کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو دے دو تو وہ سہم امام ہوتا ہے۔ یہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ وہاں قرہ اندازی کی بات نہیں تھی، اگرچہ اس زمانے میں ممکن ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کرتے ہوں۔ اسلام میں قرہ اندازی ناجائز ہے، لیکن ہم حج پر جانے والے حجاج کا فیصلہ بھی قرہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھری کشتی میں بیٹھ گئے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کشتی ڈگمگائی یا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں گر گئے۔ بات کچھ بھی ہو، قرآن کریم اس کی تصریح نہیں کرتا کہ ہوا کیا تھا، بس ہوا یہ تھا کہ وہ پانی میں گر گئے۔ آیت نمبر 142۔ فالتقمه الحوت وهو مليم یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ میں دبوچ لیا۔ اس مصیبت کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ قوم کو کیوں چھوڑ کر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں نہیں لے لیا تھا، وہاں کوئی بڑی مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ فل تاکمہ ہو، یہ جو لقمہ اجل ہے تو یہ تو کسی چیز کو دبوچ لینے کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں تو قوم کو غصے کے عالم میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں، تو اس احساس سے اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ ویسے بھی انسان دو الگ الگ واقعات کو ملا لیتا ہے، مثلا مزار سے پیٹ کر کے باہر نکل آئے تو آگے سائیکل والے سے ٹکر ہو گئی۔ انسان ان دونوں واقعات کو ملاتا ہے کہ چونکہ میں نے مزار کی طرف پیٹ کی تھی اس لیے میری سائیکل سے ٹکر ہو گئی ہے، حالانکہ ان دونوں واقعات میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ ربط تو ہمارا ذہن پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن نے ربط ملایا ہوگا کہ میں قبل از وقت چلا آیا ہوں، اس لیے یہ کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 143۔ فلولا انه كان من المسبحين پس اگر یونس علیہ السلام بہت اچھا تیراک نہ ہوتا، آیت 144، للبث في بطنه
إلى يوم يبعثون تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی کبھی باہر نہ آ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھا تیراک ہونے کی وجہ سے مچھلی کے منہ سے چھڑا کر نکلایا تھا۔ کانا من المسبحین، سورہ 37 آیت نمبر 143۔ وہ اچھے تیراکوں میں سے تھا۔ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر وہاں تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا مچھلی نے قیامت تک زندہ رہنا تھا۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ 21 آیت نمبر 87۔ مشکلات کی تاریکیوں میں اس نے پھر خدا کو پکارا کہ میرا ایمان ہے کہ تیرے اقتدار کے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں ہے، مجھ سے واقعی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا خدا کو پکارنا نیچرل سی بات ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ اپنے ضمیر کی ملامت ہوتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی ہر بات ہر کام خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے نہیں کرتا، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بشر بھی ہوتا ہے۔ بشریت کے تقاضے تو ان کے سامنے بھی آتے تھے۔ المسبحین، سورہ 37 آیت نمبر 143 کا مادہ سین بے ہے ہے۔ عربی زبان میں سبح کسی کام کے لیے انتہائی جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جد و جہد کی، ساتھ ہی وہ اچھا تیراک بھی تھا، تو وہ مچھلی کے منہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کو بطور محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، بلکہ کہا ہے کہ اس کو منہ میں دبوچ لیا تھا۔ پھر کہا کہ اگر وہ ماہر تیراک نہ ہوتا اور جد و جہد نہ کرتا تو ظاہر ہے مچھلی نے اس کو نگل لینا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور کبھی باہر نہ آتے۔ اگر مچھلی قیامت تک زندہ نہ رہتی اور اس نے زندہ رہنا بھی نہیں تھا تو حضرت یونس علیہ السلام بھی مر جاتے، کیونکہ مردہ چیز کے اندر زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ قیامت تک کی بات محاورتاً کہی گئی ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ میں قیامت تک تیرا انتظار کروں گا۔ ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں۔ قیامت تک عربی زبان میں ہمیشہ ایسے لمبے عرصے کے لیے آتا ہے جس کی مدت متعین نہ کرنی ہو۔ اب بات یہ ہوئی کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اچھا تیراک نہ ہوتا اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جد و جہد نہ کرتا تو مچھلی نے اسے نگل لینا تھا، تو پھر وہ لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور کبھی باہر نہ آتا۔ آیت نمبر 145۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ہم نے اسے دریا کے کنارے کھلے میدان میں ڈال دیا، سورہ 68 آیت 49۔ مچھلی کے منہ سے آزاد کرانے کی جد و جہد میں وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا۔ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر نہیں ڈالا تھا، وہ خود اپنی جد و جہد سے باہر آیا تھا۔ انسان جو کام بھی طبعی قوانین کے مطابق کرتا ہے اس کے نتیجے کو خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود جد و جہد کر کے مچھلی کے منہ سے چھڑایا اور پھر وہ کنارے پر موجود میدان میں آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جد و جہد کے نتیجے میں کنارے پر آنے کو خدا نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا، ہم نے اسے دریا کے کنارے کھلے میدان میں ڈال دیا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام طبعی قوانین کے مطابق جد و جہد نہ کرتے تو وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی طرف واپس گئے تو قوم ایمان لے آئی، سورہ 10 آیت نمبر 98۔ آیت نمبر 146۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اس نے ایک بڑے بڑے پتوں والے شجر کے سائے میں جا کر آرام کیا تو اس کی حالت سنبھلی۔ آیت نمبر 147۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے اسے پھر رسول کی حیثیت سے اس کی قوم کی طرف بھیج دیا۔ وہ بہت بڑی قوم تھی،
جس کی تعداد 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ آیت نمبر 148۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين قوم ہمارے قوانین پر ایمان لے آئی تو ہم نے انہیں ایک مدت معینہ تک زندگی کے ساز و سامان سے نوازا۔ انبیاء کی داستانیں یہاں ختم ہو گئیں۔ آیت نمبر 149۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون اقوام سابقہ کے باطل عقائد کا انجام سنانے کے بعد اے رسول تم اپنی قوم سے پوچھو کہ کیا تم بھی باطل عقائد کی روح سے خدا کے لیے بیٹیاں بتاتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹے؟ سورہ 16 آیت 50۔ آیت نمبر 150۔ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور کیا تم فرشتوں کو بناتے وقت سامنے موجود تھے؟ آیت نمبر 151۔ ألا إنهم من إفكهم ليقولون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ بس یوں ہی اپنے من سے باتیں گھڑ کر بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 152۔ ولد الله وإنهم لكاذبون اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں کہ خدا کی اولاد ہے۔ آیت نمبر 153۔ أصطفى البنات على البنين یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی، اس کی تو سرے سے اولاد ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 154۔ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے من سے اس قسم کے فیصلے کرتے رہتے ہو؟ آیت نمبر 155۔ أفلا تذكرون کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 156۔ أم لكم سلطان مبين کیا تمہارے پاس ان بیہودہ عقائد کے لیے کوئی واضح سند ہے؟ سب سے پہلے اسلامی کا مفہوم معلوم کرنا ہوگا۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اسلامی مملکت، اسلامی قانون، اسلامی شریعت، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، لیکن اس سے لفظ اسلامی کا متعین مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ آتا بھی ہے تو یہ کہ جیسے مولوی کہہ دے اسلامی ہے تو وہ اسلامی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے لفظ اسلامی کو مبہم رکھا تو جس کا جی چاہے کسی چیز کو اسلامی کہہ لے اور جس کا جی چاہے کسی چیز کو غیر اسلامی کہہ لے۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ ایک کسوٹی، ایک پرکھ، ایک سند ہونی چاہیے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو اسلامی یا غیر اسلامی کہہ سکیں۔ اس کسوٹی کو یا اس پرکھ کو قرآن سلطان مبین سورہ 37 آیت نمبر 136 کہتا ہے۔ یہ کسوٹی، یہ پرکھ، یہ اتھارٹی، یہ سند مبہم نہ ہو بلکہ واضح ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسی سند صرف خدا کا کلام ہے۔ جب کسی نظریہ، فکر یا مسلک کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی تو ہمیں اس کے لیے قرآن سے سند لانی چاہیے۔ اس سے کم سند کسی چیز کو اسلامی یا غیر اسلامی قرار نہیں دے سکتی۔ سند اور حجت اور معیار خدا کی کتاب ہے۔ اس کی سند کے ساتھ کہو کہ یہ اسلامی ہے اور وہ غیر اسلامی ہے۔ یہ بات معاذ اللہ ہم نے خود وضع نہیں کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بما انزل اللہ یعنی قرآن کے مطابق حکومت نہ کریں، فیصلہ نہ دیں، حکم نہ دیں، وہ کافر ہیں اور ان کا عمل کفر ہے۔ کفر اور اسلام میں حد امتیاز ہی بما انزل اللہ ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ اسلامی ہے اور جو اس کے مطابق نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ اگر قرآن کو بیچ میں نہیں لایا جائے گا تو ہر کوئی اپنے قول، فعل اور رائے کو اسلامی کہے گا۔
और दूसरों के कौल फेल और राय को गैर इस्लामी कहेगा, तो फिर फैसला कैसे हो सकेगा? मुसलमानों से पूछा जाए कि क्या तुम कुरान को कौल फैसल समझते हो, तो सब यही कहेंगे कि हाँ, हम ऐसा ही समझते हैं। फिर कहो कि आओ हम अपने अपने अकायद व मसालक को इस पर परखते हैं। जाहिर है कि जो खिलाफ कुरान होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कोई भी इस चीज पर नहीं आएगा। हर फिरका खुद को सही और दूसरों का गुमराह समझता रहेगा। ये हमारे ही लिए कुरान ने कहा था, वला ताकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियन कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। सूरत ईसा आयत 31-32। देखना तुम ईमान लाने के बाद फिर से मुशरिक ना हो जाना, यानी उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन के अंदर फिरके पैदा कर लिए और खुद भी एक फिरका बनकर बैठ गए। फिर कैफियत ये हो जाती है कि हर फिरका अपने अकायद व मसालक में मगन होता है, यानी हम सच पर हैं, बाकी सब झूठ पर हैं। कहा कि ऐसा न करना। क्या आज हम मुसलमानों को अक्सर नौ मुसलमान होने की जरूरत नहीं है? अंबिया इकराम की तालीम फौकुल बशर नहीं होती थी, अलबत्ता उन्हें तालीम मिलने का अंदाज फौकुल बशर होता था। जब हम कहते हैं कि अंबिया इकराम को तालीम मिलने का अंदाज फौकुल बशर होता था, तो उसके मानी ये नहीं है कि उनकी तालीम भी इंसानी फिक्र से मावरा होती थी, कि इंसानी फिक्र उसको समझ ही ना सके। वही मिलने का फौकुल बशर अंदाज हम इसलिए कहते हैं कि वही का सरचश्मा इल्म खुदाबंदी है, जहां से वही बराह रास्त मिलती थी। वो इंसानी फिक्र की तख्लीक नहीं होती थी, वो बराह रास्त खुदा की तरफ से अंबिया इकराम को मिलती थी, यानी वही बगैर नबी की किसी किस्म की काविश व फिक्र के वहबी तौर पर मिलती थी। इल्म खुदाबंदी के मिलने का ये हिस्सा तो फौकुल बशर है। न इंसान इल्म खुदाबंदी के सरचश्मा को समझ सकता है और न उसको अता करने के अंदाज को समझ सकता है। इस इल्म के मुतल्लिक ताकीद ये है कि आप इसे गौर व फिक्र, शऊर और तदब्बर, इल्म व बसीरत की बना पे समझो। अगर इस इल्म की सदाकत इल्म व बसीरत की रूह से तुम्हारी समझ में आ जाए तो ईमान लाओ, लेकिन बगैर समझे ईमान लाए तो ये ईमान नहीं होगा। लिहाजा वही पर गौर व फिक्र करके अमल करना फौकुल बशर न रहा। इंसानियत के मुख्तलिफ अदवार की नौयत। अहदे परस्तश। इल्मुल इंसान के माहिरीन ने इंसानियत के पहले दौर को अहदे परस्तश, एज ऑफ वर्शिप कहा है। इसकी बुनियाद खौफ पर थी कि जिन कुव्वतों के मतलब इंसान को मालूम हुआ कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। मसलन आंधी, तूफान, सैलाब, जलजला, बीमारियां, बादल की गर्ज, बिजली की कड़क, चांद, सूरज, सितारे वगैरह वगैरह। बेचारा इंसान अपने अहद तफूलियत में समझ ही नहीं सकता था कि ये सब कुछ क्या है और होता कैसे है। इसे मालूम ही न था कि बुखार कैसे चढ़ता है, इसलिए वो बुखार को भी देवता समझ लेता था। मजहबी पेशवाइयत का तरीक़ेकार अहद सेहर। मजहबी पेशवाइयत ने लोगों से कहा कि इन कुव्वतों को तो हमने विरद और वजीफे करके अपने काबू में कर रखा है, हम तुम्हें उनसे मुफीद काम लेकर दे सकते हैं। लिहाजा इन कुव्वतों से मुफीद काम लेने के लिए हमारा जरिया इख्तियार करो। ये लो तावीज़, धागा, जंतर मंतर और विरद और वजीफे। कुछ तुम करो और कुछ हम करते हैं। इसके लिए कुछ नजरों न्याज लाओ। ये हम अपने लिए नहीं मांगते, उनके लिए मांगते हैं। ये अपना हिस्सा तो लेते ही हैं, साथ ही खुदा का हिस्सा भी ये कहकर ले जाते हैं कि हम उनको पहुंचा देंगे। दोनों अदवार में तवाहम परस्तियां छाई हुई थीं। अहद परस्तिश में मुफीद मतलब नताइज हासिल करने के लिए कोई मादी शय बीच में नहीं होती थी। इसमें इंसान बस हाथ जोड़ता, डंडोत बजा लाता और बजे में खुद समझ लेता कि काम हो जाएगा। इस अहद में किसी को जबरदस्ती पकड़कर झुकाया नहीं जाता था, इंसान खुद झुक जाता था। आगे चलकर जब अहद सेहर आया तो इंसान की झुकने वाली आदत भी साथ चली आई। आगे चले तो जंतर मंतर, उनकी रसूमात, विरद और वजीफे, ये सब हमारे यहाँ आ गए। बुखार हुआ तो मजहबी पेशवाइयत ने कहा कि ये 4 लफ्ज पढ़ते रहो, आराम आ जाएगा। उस जमाने में तो हर जगह मजहब ही था।
اور یہ ساری توہم پرستیاں چلی آ رہی تھیں۔ تصور یہی تھا کہ یہ قوتیں غالب ہیں اور انسان مغلوب ہے۔ انبیاء اکرام مذہبی پیشوائیت کی توہم پرستیوں کی زنجیروں اور حکمرانوں کی صعوبتوں کی وزنی سلوں سے انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ قرآن کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں انہی دو لعنتوں سے نجات کی تعلیم آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ قرآن نے انسان کو اس کے مقام بلند سے آگاہ کیا کہ تمام قوتیں تو تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں، سورہ 45 آیت نمبر 13۔ قرآنی تعلیم پر عمل کیا جائے تو ملوکیت، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری اور ورد اور وظائف کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ ورد اور وظائف والے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تاثیر ہے، اس کے مفہوم میں تاثیر نہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس کے مفہوم کے ساتھ ہی تاثیر ہے۔ جس قدر مذہب اور تصوف پھیلے گا اسی قدر توہم پرستیاں پھیلیں گی اور اسی قدر آپ شرف انسانیت کے مقام سے نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 157۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لاؤ پیش کرو خدا کی کتاب جس میں تمہارے یہ عقائد لکھے ہوں اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو۔ آیت نمبر 158۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اور انہوں نے خدا اور کائنات کی اندیکھی پوشیدہ مخلوق کے درمیان میں رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ اندیکھی مخلوق کو خوب معلوم ہے کہ وہ تعمیل ارشاد کے لیے قوانین خداوندی ہی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 159۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ خدا کی ذات ان کی توہم پرستیوں سے بہت دور اور بلند ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 160۔ الا عباد اللہ المخلصین۔ ہاں، جو خدا کے مخلص بندے ہیں وہ اس قسم کی لغو اعتقادات نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 161۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ۔ سو اے مخالفو سن رکھو کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ آیت نمبر 161۔ ما انتم علیہ بفاتنین۔ وہ ہمارے مخلص بندوں کو خدا کی راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ آیت نمبر 163۔ الا من هو صال الجحیم۔ خدا کی راہ سے وہی منحرف ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہے۔ آیت نمبر 164۔ وما منا الا له مقام معلوم۔ آیت نمبر 164۔ وما منا الا له مقام معلوم۔ ہمارے مخلص بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق وہ مقام بلند ہے جو قرآن کی روح سے متعین و معلوم ہے۔ خدا کے مخلص بندے وہ ہیں جو قوانین خداوندی پر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 165۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ مخلص بندے کہتے ہیں کہ ہم تو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے ہمیشہ صف بستہ کھڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 166۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور عمر پر ہم نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہیں گے۔ آیت نمبر 167۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ۔ یہ لوگ قریش اکثر کہا کرتے تھے کہ
آیت نمبر 168 لو أن عندنا ذكرا من الأولين اگر ہماری طرف بھی اقوام سابقہ کی طرح کوئی کتاب آئی ہوتی تو آیت نمبر 169 لكنا عباد الله المخلصين ہم بھی خدا کے مخلص بندے بن جاتے. آیت نمبر 170 فكفروا به فسوف يعلمون لیکن اب یہ کتاب آئی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے، سو انکار کرنے کا نتیجہ بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گا. اتمام حجت کے لیے قرآن 1300 سال سے مسلمانوں کے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا پیغام آ گیا تو اب اس سے کفر برت رہے ہیں. کیا آج قرآن ہم مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود نہیں ہے؟ کیا اب ہم اتمام حجت ہونے کے بعد اس کتاب عظیم سے کفر نہیں برت رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو قریش کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف بھی کتاب آ جاتی تو ہم خدا کے مخلص بندے بن کر دکھا دیتے. اب 1300 سال سے یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس ہے. کروڑوں حفاظ کے سینوں کے اندر یہ محفوظ ہے. کتاب کو اتنا دہرایا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں دہرائی جاتی. لہٰذا کیا آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم اس سے کفر نہ برتتے؟ کتاب کا آ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا مسلمانوں کے لیے تمام حجت ہو گیا ہے. تو اب تو صرف نتیجہ ہی سامنے آنا ہے، اور نتیجہ مسلمانوں کے سامنے ہے کہ وہ مذہبی توہم پرستیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانوں پر انسانوں کی حکومت کی وزنی سلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان زنجیروں اور ان سلوں سے نجات دلانے کے لیے ہی تو قرآن آیا تھا. آیت نمبر 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور مرسلین کے بارے ہم نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر رکھا ہے، یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ آیت 172 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وہ ہماری مدد کے ضرور حقدار ہوں گے. آیت نمبر 173 وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور وہ ہماری جماعتیں جو ہمارے دین کے قیام و بقا کے لیے سینہ سپر ہوں گی، وہ ہمارا لشکر ہیں، وہ اپنے مخالفین پر غالب رہیں گے. آیت نمبر 174 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ سو اے رسول ان مخالفین کی طرف سے آراز برتو، یعنی ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اور جماعت کی تنظیم کرو. آیت نمبر 175 وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ان مخالفین پر نظر رکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں، بہت جلد یہ اپنی مخالفت کا انجام دیکھ لیں گے. آیت نمبر 176 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہماری طرف سے اپنی تباہی کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ آیت نمبر 177 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جب ہماری طرف سے تباہی ان کے صحنوں میں اترے گی تو ان لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوگی. صحن خانہ میں اترنے والی تباہی بڑی خوفناک ہوتی ہے. قریش کہا کرتے تھے کہ جس تباہی کی تم دھمکی دیتے رہتے ہو اس کو لاتے کیوں نہیں ہو، اسے جلدی لاؤ. ان کی اس بات کا جواب بڑے ہی حسین انداز میں دیا گیا کہ جب وہ تباہی ان کے صحن خانہ میں اترے گی تو ان کی وہ صبح ان کے لیے بڑی ہی منحوس ہوگی. یہ تباہی جلد ہی ان کے صحن مکہ میں اتر آئی تھی، جس کے نتیجہ میں کعبہ پر جماعت مومنین کا قبضہ ہو گیا تھا. آیت نمبر 178
وتول عنهم حتى حين تو اے رسول کچھ دنوں کے لیے ان سے پہلو تہی کرو۔ آیت نمبر 189۔ وأبصر فسوف يبصرون انتظار کرتے ہوئے ان پر کڑی نظر رکھو، وہ بہت جلد اپنی مخالفت کے انجام کو دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 180۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون تیرا رب ہر قسم کے غلبہ و اقتدار کا مالک ہے، وہ ان کے باطل عقائد سے بہت دور اور بلند ہے۔ آیت نمبر 181۔ وسلام على المرسلين دیکھو ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کیسے امن و سلامتی میں رہے۔ آیت نمبر 182۔ والحمد لله رب العالمين اور دنیا دیکھ لے گی کہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل نظام جو اقوام عالم کی نشو و نما کا ضامن ہے کس قدر سرتاپا سزاوار حمد و ستائش ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الصافات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔